اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کتابوں کا، یہ بکس کا ٹاپک چل رہا ہے، وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے ہیں اور ان پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ ایمانیات کے اندر ہی ایمان لانا، جن چیزوں پہ ہمارا ضروری ہے وہ ایمانیات کے اندر ہی آتی ہیں، اور ایمانیات کے اندر ہی یہ ہم نے پہلے اللہ پہ ایمان، جس میں توحید اور شرک مین ٹاپک تھا، اور اس کے بعد ہم نے سفارش یا شفاعت کے پہ بھی جو قرآن پاک میں آیات تھیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد فرشتوں پہ تھی، اور اب کتابوں پہ ہیں، وہ کتابیں جو رسولوں کی طرف اللہ پاک نے بھیجیں اور جن پہ ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس میں نے ایک آیات کل پہلے آپ کے ساتھ کی تھی۔ اوورآل سب کتابوں پہ تو بہت کم آیات ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تھوڑی سی ہیں۔ زیادہ تر بات قرآن پاک کی ہوئی ہے یا ایک کتاب کی ہوئی ہے، وہ چاہے قرآن پاک ہو یا دوسری کتابوں کا، اللہ پاک نے کوئی کسی کی طرف جو کتاب آئی ان کا ذکر کیا تو وہ ایک ایک کتاب کا ہوا ہے، لیکن سب کتابوں پہ ایمان لانے کے بارے میں کچھ ہی آیات ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ آج کی آیت سورہ نمبر 2، آیت نمبر 285۔ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ تو یہاں پہ رسول مینز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور باقی سارے مومنوں کی بھی، کہ وہ جو اس اتری ہے ان پہ کتاب، وہ اللہ کی طرف سے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ یہ سب اکٹھے جو ہیں وہ مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہ، اس کے فرشتوں کا ٹاپک ہم نے پہلے کیا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان کا بھی کر لیا، اور پھر اب کتابوں کی ہم کا ٹاپک کر رہے ہیں تو اس کی کتابوں کا ذکر آ گیا۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے ہم بھی چل رہے ہیں، وہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، توحید اور شرک، اور پھر فرشتوں پہ، اور اب کتابوں پہ، اور نیکسٹ ہم بھی رسولوں پہ کریں گے، اور اس کے بعد دو چیزیں رہ جائیں گی، قیامت پہ ایمان اور تقدیر پہ ایمان، تو وہ بھی دیکھ لیں گے قرآن پاک کی مدد سے۔ یہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات سے ہم ان کو خود سے تھوڑا غور و فکر کر لیں۔ میں صرف آپ لوگوں کو آیات دے رہا ہوں یا پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور ساتھ میں میری اپنی جو تھوڑی بہت سوچ سمجھ ہے، اتنے سالوں سے جو قرآن پاک کو سمجھا ہے، اس پہ غور و فکر کیا، وہ ہلکا سا بتا دیتا ہوں، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، آپ خود سے اس پہ غور و فکر کریں۔ مقصد صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، تاکہ ہم خود اپنی زبان میں اس قرآن پاک کو، اللہ کی باتوں کو پڑھنا اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پہ غور و فکر کریں۔ یہ اللہ کا خود ہمارے لیے قرآن میں بار بار حکم ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، بار بار کہا ہوا ہے، تو وہی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں۔ اچھا، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے، یہ اصل میں یہ آیت اگر یہ بات دیکھیں کہ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جو رسولوں کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا اس میں، لیکن میں یہاں کیونکہ بہت زیادہ آیات تھیں نہیں کتابوں کی، اور یہی ایک مین اور تھی جس میں کتابوں پہ ایمان کا ذکر، اور ایک کل ہم نے کی، اور ایک دو چار اور ہوں گی شاید، تو مجھے یہ یہاں بس آپ کو ایز اے حوالہ کر رہا ہوں، باقی اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم رسولوں پہ ایمان پہ دیکھیں گے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں کتابوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، ہم نے کل بھی ایک آیت دیکھی، اور اس پہ انکار کرنے والوں کو اللہ پاک کافر کہہ رہا ہے۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے ہم اس کو ایمانیات کے انڈر کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔